بچوں، آپ نے بابل شہر کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ کئی لحاظ سے مشہور ہے، اس کی شہرت کئی طریقے سے ہے۔ مثلاً الیگزینڈر دی گریٹ کی قبر وہاں ہے، اس کے بعد نمرود کی وہاں قبر ہے، جیسے باغات ہیں، مولکہ باغات، وہ وہاں ہیں۔ نمرود نے جنت وہاں بنائی تھی، جس کی وجہ سے بابل مشہور ہے۔ اور اس کے علاوہ بابل میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، ایسے لوگ آئے جن کی کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی بے دخت زہرہ جمال کی ہے۔ وہ بابل کی شاہی رقاصہ تھی، اور کہتی ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی دنیا میں نہیں آئی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک دفعہ زہرہ دیوی کے تہوار کے موقع پہ وہ معبد میں شاہی رقص کر رہی تھی، رقص عبادت جس کو بولتے تھے۔ اس کا اہتمام کاہن ذریعہ نے، جو کہ سب بڑا کاہن تھا، اس نے کیا تھا۔ ذریعہ اس نے زنجیر کھینچی، ڈوری کھینچی، اور ایک طرف سے 27 یعنی 27 لڑکیوں کا گروپ، جنہوں نے ایک ہی لباس پہنا ہوا تھا، یعنی کمل کے پھول جیسا لباس، انہوں نے آ کے رقص شروع کر دیا۔ ان کے نہ صرف لباس ایک جیسے تھے، بلکہ رقص کا انداز بھی ایک جیسا تھا۔ اس کو رقص عبادت کہتے ہیں۔ کچھ تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ وہ لڑکیوں نے رقص چھوڑ کے ایک طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور وہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بے دخت برآمد ہوئی۔ سب لوگ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ لڑکیوں نے اس کو جھک کے اس کو سلام کیا اور اس کے گرد حالہ بنا لیا، اور انہیں رقص عبادت شروع کر دیا۔ بادشاہ اور بہت سے دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ جب رقص عبادت ختم ہونا تھا تو وہاں پہ ایک رسم تھی کہ مقدس شراب جو تھی وہ بڑے بڑے لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ البیدخت زہرہ جمال جو تھی نا، اس نے جب رقص ختم کیا تو اس کے ایک پیاری، یعنی اس کی ایک شاگرد راحت لیلا تھی، اس نے شراب کی صراحی پیش کی، اور ایک ساتھ پیمانہ تھا، یعنی چھوٹا سا شیشے کا گلاس تھا۔ وہ گلاس میں مقدس شراب ڈالتی جاتی تھی، اور جو بے دخت تھی وہ لوگوں میں تقسیم کرتی تھی۔ سب سے پہلے اس نے بادشاہ بنو نید میں یہ شراب پیش کی، اس کے بعد اس نے ولی عہد بلشازار کو شراب دی، اس کے بعد کاہن ذریعہ کو پیش کی، پھر اس نے دوسرے لوگوں کو شراب دینی شروع کر دی۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ یہ معبد اشتر کا جو ایک کاہن تھا نا، کاہن اشمیدی، اس کو شراب پیش نہیں کی، یعنی کہ اس کو کسی قسم کی لفٹ نہیں کروائی۔ اب ایک ہی گلاس رہ گیا، ایک ہی پیمانہ رہ گیا۔ اب سب لوگ حیران تھے کہ یہ دیکھیں، یہ بے دخت ہے، یہ شراب کس کو پیش کرتی ہے۔ اب بے دخت کی نظریں حال میں بیٹھے ہوئے چاروں طرف جو بیٹھے ہوئے آدمی تھے ان پہ پڑیں۔ وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی صحت مند اور ہر لحاظ سے مکمل ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی نظریں اس پہ پڑ گئیں۔ اب اس کی کوشش تھی کہ اس کو شراب پیش کی جائے، لیکن جو کاہن اشمیدی تھا نا، جو معبد اشتر کا کاہن اعظم، اس کا اور اس کے شاگردوں کا خیال تھا کہ شراب اسے پیش کی جائے گی۔ اس نے اس کی طرف نظریں گاڑ دیں کہ شراب مجھے پیش کرے گی، لیکن کیا ہوا، وہ شراب کہیں اور کسی اور کو پیش کرنے لگی۔ تو ایک اس آدمی اٹھ کھڑا ہوا جو کہ کاہن اشمیدی کا شاگرد تھا، اس نے کہا رک جو بے دخت، اس شراب کا حق جو ہے، مقدس شراب کا حق جو ہے، صرف ہمارے کاہن اعظم اشمیدی کو ہے۔ بے دخت نے جواب دیا، تو یہ تو میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں شراب پیش کروں، اور میں چاہوں تو اس کو پھینک دوں۔ اس نے کہا تو میں ایسا نہیں کر سکتی، تو میں کر سکتی ہوں۔ اس نے واقعی شراب اچھال دی، جس کے چھینٹے کاہن اشمیدی کے کپڑوں پہ پڑے، اور شراب کا گلاس زمین پہ پھینک کے ساغر، جس کو پیمانہ کہتے تھے، اس کو توڑ دیا۔ اب ہر طرف سے شور اٹھنا شروع ہو گیا۔ کاہن اشمیدی نے اٹھ کے کہا کہ اس نے صرف میری توہین نہیں کی، بلکہ اس نے ہمارے مذہب کی، ہمارے رم کی
توہین کی ہے، اس کو سزائے موت دی جائے۔ اس کے بعد جو اس کے شاگرد تھے وہ بھی اچانک اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس رقاصہ نے کاہن اعظم اشمیدی کی توہین کی ہے اور مذہب کی توہین کی ہے، اس کو سزائے موت دی جائے۔ اور 4 ان میں سے بڑے منچلے تھے، وہ آ کے وہ نقرئی یعنی چاندی کی سیڑھیوں پہ لیٹ گئے اور شور کرنے لگے کہ اس کو سزا دی جائے۔ اب بادشاہ جو تھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ تو ایسا کیا اس نے جرم کر دیا ہے۔ اب سب لوگ نا وہ اشمیدی کی طرف، زیادہ تر موسٹلی لوگ جو تھے نا اس کی طرف تھے۔ اب ایسا ہوا کہ بادشاہ نے کہا اشمیدی تم اپنا بیان کرو۔ اس نے کہا کہ اس میں یہ مقدس شراب کا میں حقدار تھا، یہ کسی اور کو دینا چاہتی تھی، اس نے مجھے شراب دینے کی بجائے پھینک دی جو اور میرے کپڑوں پہ پڑی، اور اس طرح اس نے میری توہین کی ہے، میری نہیں توہین کی، دھرم کی توہین ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ صدیوں سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے نا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مسلک کا، وہ اپنے ذاتی اختلافات کو بھی مذہب کا رنگ دیتا ہے، جو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اب بادشاہ بنو نید نے کہا، اس بے دخت سے کہا کہ تمہارا کیا بیان ہے، تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں کہنا چاہتی ہوں، میں نے اس کی توہین نہیں کی بلکہ اپنی توہین کا بدلہ لیا ہے۔ تو وہ کیسے؟ پچھلے جو تھا زورا کے رقص عبادت سے پہلے اس نے مجھے اپنے ایک شاگرد کے ہاتھ محبت کی مقدس ہیروں کی لڑیاں پیش کی تھیں تاکہ میں وہ میرے ساتھ شب وصل منائے۔ جب میں نے انکار کیا تو وہ میرے خلاف ہو گیا اور وہ واپس کر دی۔ اس نے کہا، بنو نید نے کہا شہنشاہ نے کہ کاہن اشمیدی تم کیا کہتے ہو؟ کاہن نے کہا یہ رقاصہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، میں تو اس کہا تھا کہ تم نا میرے معبد میں آ کے رقص کرو۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے پھر یہ جو محبت کے ہیرے کے اس کو پیش کیے؟ میں نے کہا یہ ایسا نہ ہو کہ آئے نہ میں اس کا نذرانہ یعنی اس کا معاوضہ پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو معاوضہ نہیں لیتی، کسی مقدس رقص کا تو یہ معاوضہ نہیں لیتی۔ پر وہ کہنے لگا اشمیدی کچھ بھی ہو، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یہ میں تو انصاف کروں گا، دیکھوں گا کیا حالات ہیں، کیا ایسے ہوا۔ تو انہوں نے کہا ولی عہد بلیشہ زار کا نام لیا کہ بلیشہ زار تم انصاف کرو، تمہارے باپ سے ہمیں اس کی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ اب ایسا ہوا بادشاہ جو تھا وہ بڑا شش و پنج میں پڑ گیا، بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچانک حال میں بیٹھے ہوئے ایک خوبصورت جوان نے کھڑے ہو کے اپنے سر کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ شاہی آداب کے مطابق اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا تھا، کسی عدالت میں کوئی کہنا چاہتا تھا، وہ سر کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ بادشاہ نے کہا ہاں نوجوان تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاہن اور اس کے شاگردوں نے شاہی وقار کی، شاہی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابھی آپ نے فیصلہ نہیں سنایا تو وہ پہلے سزائے موت کا اعلان کر رہے ہیں، جو کہ آپ کے اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اب ایسا ہوا بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے۔ انہوں نے کیا کیوں بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس کو کچھ بھی ہو اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ نوجوان تم کون ہو؟ اب بادشاہ کا جو وقار نویسوں کا سردار تھا نرگل، اس نے کہا تم اپنا نام بتاؤ۔ اس نے کہا میرا نام مہرتاب ہے، میں سرحدی شہر گارجیت کا رہنے والا ہوں۔ جب گارجیت پہ ایرانیوں کا قبضہ ہوا تو میں وہاں سے بھاگ کے ادھر آ گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ رقاصہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں نے حقیقت بیان کر دی۔ اب اس نے کہا رقاصہ تم کیا کہتی ہو؟ بے تو تم کیا کہتی ہو؟ بیٹے نے کہا کہ یہ جو کاہن ہے نا سمار، یہ غلط بات کر رہا ہے۔ وہ کاہن اشمیدی بولا دیکھیں اس نے پھر مجھے گالی دی۔ اب مہرتاب نے کہا یہ گالی نہیں ہے، بلکہ اگر کاہن اشمیدی صاحب اپنے مذہب سے واقف ہیں، اپنے دھرم سے واقف ہیں، تو انہیں یاد ہوگا کہ یہ صحراؤں کا دیوتا ہے جس کو جو سومار ہے۔ بادشاہ نے کہا کیوں بھائی؟ اب اشمیدی خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کو باعزت طور پہ بے گناہ قرار دیتا ہوں، اور تمہیں میں حکم دیتا ہوں
تمہیں برخاست کیا جاتا ہے کاہن اعظم کے عہدے سے، محبت اشتر کے کاہن اعظم سے تمہیں برخاست کیا جاتا ہے، اور تم نئے سرے سے اس کی تعلیم حاصل کرو، پھر اس عہدے پہ آؤ۔ اور ہاں، یہ جو 4 تمہارے شاگردوں نے بدتمیزی کی ہے ہماری محفل کو، ہماری مجلس کو، جنہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ وہ اٹھ کے بھاگنے، وہ 4 جو شاگرد تھے اشمیدی کے، اٹھ کے بھاگنے لگے، لیکن ان بادشاہ کے ذرا پوشوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے کہا میں تھک گیا ہوں، لہٰذا یہ رقص، یہ محفل برخاست کی جاتی ہے۔ اب سب لوگ اٹھ کے باری باری چلے گئے، اور حال میں صرف مہرتاب اور بے دخت رہ گئے۔ اب بے دخت رقص کے دائرے کے اندر کھڑی ہے، مہرتاب اپنی سیٹ کے اوپر کھڑا ہے۔ اب ایسا وہ دونوں ایک طرف دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ کئی منٹ تک وہ دونوں کو دیکھتے رہے ایک دوسرے کی طرف۔ پھر مہرتاب نے کیا وہ وہاں سے باہر نکل گیا، وہاں سے باہر چلنا شروع کر دیا اس نے۔